اچھا بھائی عامر صاحب، ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے اور آپ کے سر پر ٹوپی ہے، دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. محسوس ایسے ہوتا ہے جس طرح آپ علامہ ہو. کیا آپ بھی عالم دین ہیں؟ جی نہیں مولانا، میں عالم دین نہیں ہوں. کیوں آپ عالم دین نہیں ہیں؟ تو پھر محسوس تو ایسے ہو رہا ہے جس طرح آپ علامہ ہوں. نہیں، یہ آپ لوگوں کی برکت ہے، اور میرے کچھ دن مدرسے میں لگے ہیں. جی جی. جو علماء کی صحبت سے یہ اثر ہے کہ داڑھی مطلب یہ ٹوپی صحبت کا اثر ہے. پھر مولویوں نے بھگا دیا ہوگا، کیونکہ دین جو ہے وہ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین مولویوں کی میراث ہے، تو اس لیے مولویوں نے پھر میرے خیال میں بھگا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے مولانا، نہ وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، جی جی. بلکہ وہ محنت کرنے والے لوگ ہیں. دین کی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا کسی عذر کے وہ طلباء کو بڑی محبت سے اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں، اور ان کے دکھ تکلیف میں کام آتے ہیں. تو بہت پیار، والدین کی طرح محبت کرتے ہیں. والدین تو ہمیں نہیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں آپ سنی کر رہے ہیں یا حقیقت بھی ایسی؟ نہیں، میرا مدرسے سے تعلق رہا ہے نا. کتنا؟ میں تقریباً 3 سے 4 سال مدرسے میں رہا ہوں، اور میں نے 9 سپارے حفظ کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ایک شیطانی جذبہ لگا لیں، جو بھی شیطانی کے چکروں میں آ گیا تو میں بھاگ آیا ہوں مدرسہ میں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہو گیا. مطلب جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. بالکل والدین کی طرح محبت کرتے ہیں. اچھا، یہ بات آپ کی حقیقت ہے کہ میں بھی یہی کہوں گا کہ علماء کرام جو ہے نا، یقین جانے والدین سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ میں بھی پڑھتا رہا ہوں. اور جو میدان کے اندر کھلاڑی ہوتا ہے نا، جی، اصل مقابلہ تو اس کا ہوتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جو کھلاڑی، باقی تو تماشے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اب جو عام لوگ ہیں نا، جو مدرسے میں نہیں گئے، انہیں پتہ نہیں ہے نا مدرسے کا ماحول. ہاں بالکل. کیونکہ وہاں پڑھائی تو ہوتی ہے، ٹائم تو دینا پڑتا ہے، لیکن بہت زیادہ مزے ہیں ادھر، کھانے پینے کے بھی بہت مزے ہیں. اور ادھر جو شغل ہوتے ہیں وہ یعنی کہ شریعت کے تحت بہت زبردست ہوتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے. اور پھر جو دوست بن جاتے ہیں. یہ آپ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں. آپ تو میرے خیال میں آپ مدرسے میں درجہ کتب بھی پڑھتے رہے ہوں گے. نہیں، میں حفظ میں ہی تھا. حفظ میں تو تھوڑی پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن درجہ کتب میں تو پابندیاں بھی نہیں ہوتی، مزہ تو نہیں. وہ ایسا ہے نا، پھر جو فارغ ٹائم ہوتا ہے وہ بڑے مزے سے کھیلتے تھے. مجھے آپ کو تھوڑا، میں یہاں پر آپ کو یہ آپ کے توسل سے میں مزید تھوڑا یہ بات بھی ایڈ کرتا چلوں بڑی معذرت کے ساتھ. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو حفظ ہے نا، حفظ یہ ایسے ہی ہے جس طرح وہ بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا، الف انار والا قاعدہ، تو وہ ماسٹر صاحب سختی کرتے ہیں، 2-4 لگاتے بھی ہیں. اسی طرح جو حفظ ہے، اس میں تھوڑی مار وغیرہ بھی ہوتی ہے، تھوڑی سختی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اوپر جاتا ہے نا، تھوڑا سمجھدار بھی ہو جاتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے. بچوں کو مار کے بغیر تھوڑا نہیں پڑھایا جاتا. ہاں، مار ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کی یا تو ٹانگ ٹوٹ جائے، یا اسی طرح بازو ٹوٹ جائے، یا بچے کا دانت ہی ٹوٹ جائے. یہ مار نہیں، اس طرح کی مار کی شریعت نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جی. حافظ قاری ہیں جو ہمارے محتمین تھے، مارتے تھے، غلطیوں پہ مارتے تھے، بلا وجہ نہیں، اور مارنے کے بعد پھر ان کو احساس بھی ہوتا تھا. اچھا، کبھی آپ کو ایسی مار لگی ہے کہ جس مار نے کہا اینڈ اس مدرسے میں پڑھنا ہی نہیں ہے بس؟ بہت سی ماریں لگی ہیں، بہت سی. لیکن یہ عزم بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ نہیں، یہ عزم نہیں تھا. پھر آپ نے مدرسہ کیوں چھوڑا ہے جبکہ آپ کو ایسی مار بھی نہیں لگی جو آپ کو مدرسے سے نکلنے پر مجبور کر دے؟ پھر آپ نے مدرسہ کیوں چھوڑا؟ اس چھوڑنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے کچھ شوق تھے، یا کچھ خیالات تھے، یا کچھ خواب تھے، یا کچھ آپ کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے مدرسے کو چھوڑا ہے کہ 9 پارے آپ حفظ کر کے آپ واپس انہی لڑکوں کے ساتھ مل رہے ہیں جن لڑکوں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں مدرسے میں پڑھتا تھا، گھر آتا تھا، اور رشتہ داروں میں بھی جاتا تھا، اور دوستوں سے بھی. تو یہاں کا جو ماحول تھا نا، اس میں رسپیکٹ بہت دیتے تھے. تو مجھے وہ تو ایک منٹ، یہاں پر حقیقت یہی ہے کہ رسپیکٹ تب دی جاتی ہے جب عرصہ بعد کوئی آتا ہے. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج روزانہ آتا ہے نا گرمیوں میں اچھا نہیں لگتا، سردیوں میں کب آتا ہے نا وقفے سے، کبھی کبھی تو بہت اچھا لگتا ہے. تو جب آپ گھر میں آتے ہوں گے نا، رسپیکٹ اس لیے ملتی ہوگی کہ آپ عرصہ بعد آئے ہوئے ہوتے ہیں. جی آپ بات بتا رہے تھے. بہت زیادہ لوگ احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، حالانکہ میں اتنی عمر نہیں تھی. جی. تو میں نے دیکھا یار وہ چھوڑ دیتے ہیں مدرسہ. مطلب وہ جو آپ، اور پھر میرے نا تھوڑا سا کن ذہن تھا، میں لائقوں میں نہیں تھا، اس وجہ سے میرا ٹائم زیادہ لگ رہا تھا اس میں. یار عامر صاحب، جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر کن ذہن ہی ہوتے ہیں. حقیقت یہ بھی ہے، ذہن کھل جاتا ہے، ذہن بعد میں. یہ جو کن ذہن ہم کہتے ہیں نا، کن ذہن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میری توجہ نہیں تھی. جب توجہ ہو جاتی ہے نا، ذہن
اب دیکھیں آپ نے کبھی روٹی یہاں سے کھانے کی بجائے پیچھے سے تو نہیں کھائی. نہیں. ہاں مطلب ذہین ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی. جی. اچھا یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ گھر والوں کا جو پیار ہوتا ہے وہ بس اوقات پیار نہیں زہر بھی ہوتی ہے میرے خیال میں. آپ کی باتوں سے جس طرح محسوس ہو رہا ہے. نہیں وہ تو ہمیں اس لیے محبت کرتے تھے نا کہ ہم دین سے جڑے ہوئے تھے, قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. جی جی. تو ان کی تو غلطی نہیں ہے, غلطی تو یہ ہمارا الٹ جو مطلب نکالا ہے نا میں نے اس سے. اور کچھ میں شوقین تھا, فلم وغیرہ دیکھتا تھا. یہ نہیں آپ مدرسے میں رہتے تھے تو مدرسے میں فلم کیسے دیکھتے تھے؟ نہیں ادھر نہیں دیکھتے تھے, ادھر گھر آتے تھے نا, ادھر گھر میں ٹی وی تھی, ٹی وی بھی تھا اور باہر بھی دیکھ لیتے تھے. کیونکہ جب جو چیز سے مدرسے میں روکا جائے نا اس کو پتہ لگے گا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر پھر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس گھر میں ٹی وی ہے اس گھر والے اگر اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ٹی وی سے میرے خیال میں اولاد کو دور رکھیں. نہیں مولانا, اب جو دور آ گیا ہے نا, اب جو فیلڈ آ گئی ہے, اب جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس سے دور نہیں رہ سکتا. اب تو مدرسے میں موبائل ہیں بچوں کے پاس. نہیں یہ جو مدارس ہے نا اس مدارس کے اندر یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہوتے ہیں نا ان کو رکھنے کی ویسے اجازت نہیں ہوتی. ہاں چوری چھپے جو رکھ لیتے ہیں اس سے بس اوقات اساتذہ کرام شمپوشی بھی کر لیتے ہیں. حفظ میں ہے نا وہ تو کم رکھتے ہیں, لیکن ان کو تو اجازت ہی نہیں ہوتی کسی مدرسے میں بھی. جو حفظ کے مدرسے میں ہے نا کتابوں میں جی درجہ کتب میں بھی نہیں ہوتی, لیکن چوری چھپکے سے رکھ لیتے ہیں اور اساتذہ بھی بس اوقات چشم پوشی کر جاتے ہیں. لیکن آپ مدارس میں یہ بات نہ کہیں, نہ تو مدارس کے اندر کمپیوٹر ہوتے ہیں, نہ ہی لیپ ٹاپ ہوتے ہیں, نہ ہی موبائلوں کی اجازت ہوتی ہے. ہاں اساتذہ کے پاس ہوتے ہیں, اساتذہ بھی ایسے موبائل نہیں چلاتے, کال سنی پھر رکھ دیا. جی وہ اب تو یہ مولانا ختم ہو گئی ہے نا, وہ ایسی اتنا عام ہو گیا ہے. آپ بات سنیں, آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے فلموں کا شوق تھا اور گھر میں ٹی وی تھی. جی تو اس شوق کی وجہ سے اب آپ پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو آپ جب پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ہر وقت ٹی وی گھومتی رہتی ہوگی کہ کیسے بڑی مزیدار فلم. بعد آتے تھے مولانا, تو یہ ظاہر ہے جب بچہ گھر سے ہو کر جاتا ہے نا مدرسے 3 دن تو وہ مسلسل گھر کے خیالات رہتے ہیں, 3 دن تو رہ جاتے ہیں آرام سے. اور یہی وجہ ہے جو مدرسے کے اساتذہ ہوتے ہیں نا 3 دن تک وہ بچوں کو کہتے بھی کچھ نہیں ہے, تھوڑا پیار سے لائن پہ لے کر آتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی میری غلطی تھی جس سے میں آج تک اپنے آپ کو کسی چیز کا یعنی کہ پچھتاوا نہیں ہے ابھی تک الحمدللہ زندگی میں. اچھا اب آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا یہ نمازوں کا جو اہتمام ہے یہ اس مدرسے کی برکت ہے یا آپ نے تبلیغ میں وقت لگایا ہے یا علماء کے ساتھ صحبت ہے یا کس وجہ سے آپ نماز؟ یہ علماء کے ساتھ صحبت ہے. جی تبلیغ میں بھی تھوڑا سا وقت لگا ہے اور خانقاہ میں بھی وقت لگا. کیونکہ یہ بات میں نے آپ سے اس لیے پوچھی ہے, جو مدرسے کے بھگوڑے ہوتے ہیں نا وہ جو بھاگ جاتے ہیں نا ہاں پھر وہ مسجد کے قریب بڑی مشکل سے چٹکتے ہیں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. نہیں بس آپ لوگوں کی برکت ہے. ہمارے جو جو مدرسے سے بھاگ جائے, جو پڑھنا نہیں چاہتا, پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مولانا اس کو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے, دین سے دوری نہ کرے. بھاگ گیا کوئی اس کے تبلیغی جماعت میں وقت لگانے سے کوئی اس پر اثر پڑے؟ تبلیغی جماعت میں تو کوئی پابندیاں نہیں ہوتی جس طرح مدرسے میں ہوتی. ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی تبلیغ. پھر ادھر ٹائم لگا لینا چاہیے. ادھر ٹائم لگا لینا چاہیے اور اپنے جو کچھ پڑھا ہے اسے وہ پڑھتے رہنا چاہیے. اب میں کئی دفعہ عزم کر چکا ہوں کہ میں اپنی قرآن پاک کو دوبارہ جتنے سپارے حفظ کیے ہیں جی ان کو میں یاد رکھوں. اور ان کو یاد کرنے کا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. یہ جو آپ کے مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں ان کو روزانہ بندہ 2 لائن بھی سنائے نا تو جتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے 1 سال میں آسانی سے ایزیلی طریقے سے ہو جاتا ہے پورا. اگر 1 پیا یاد کر کے سنایا جائے نا تو 4 مہینوں میں تو پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے. 1 پیا روزانہ سنایا جائے تو 4 مہینوں میں. لیکن وہ ایسا ہے نا, اب وہ اتنا بھول گیا ہے کہ میں ناظرہ بھی عامر صاحب یہ دیکھیں یہ تو غلط ہے کہ بھول گئے. دیکھو 1 منٹ, یہ جو بھول گئے نا یہ وہی بات آ رہی ہے کہ ذہن میں جب آپ یہ بٹھا چکے ہو کہ مجھے یاد نہیں ہے تو وہ کسی صورت یاد ہونا بھی نہیں ہے. 2 لائنیں یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ سنو آپ 1 منٹ آپ بتا رہے تھے نا کہ میں نمازی بھی ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت نصیب فرمائے. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں تو 2 لائنیں آپ روزانہ یاد کریں تو ان 2 لائنوں کو 1 لائن 1 رکعت میں, دوسری لائن دوسری رکعت میں, یا دونوں لائنیں 1 رکعت میں کم از کم آپ پڑھیں تو دن میں 5 مرتبہ آپ ان کو دہرائیں گے. کیونکہ فجر کی سنتے ہیں, ظہر کی سنتے ہیں, عصر کی سنتیں ہیں اور مغرب کے بعد کی سنتے ہیں, عشاء کی بھی سنتیں ہیں اور وتر ہیں. تو یہ تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. نماز میں ضروری تو نہیں انا اعطیناک قل ہو اللہ پڑھی جائے. جی
अगर कुरान पाक याद करना चाहते हैं ना, जो जिसने 10 पारे पढ़े हुए हैं या 9 पढ़े हुए हैं, 8 5 पढ़े हुए हैं, और अगर वो याद नहीं करते ना, आमिर साहब उनको क़यामत वाले दिन उठाया भी अंधा जाएगा। अल्लाह ताला उन पर नाराज होंगे कि तूने मेरी किताब को याद करके ऐसे छोड़ दिया था। आज अल्लाह पाक भी उसको याद नहीं फरमाएंगे। उसको चाहिए कि वो रोजाना की कम से कम 2 से 3 जितना याद हो सकता है, फ़क़्रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, इसका एक मतलब ये भी है जितना आसानी से याद हो सकता है ना, जितना आसानी से पढ़ सकते हो ना, उतना पढ़ो और नमाज के अंदर पढ़ते रहो। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ये चलते फिरते बना पढ़ ले तो नहीं, अल्लाह पाक से वादा किया हुआ है कि मैं तालिब इल्म हूँ और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, जी जी, जैसे भी सेटअप बनता है तो इंशाल्लाह याद करूँगा। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए और जितने आपने पारे हिफ्ज़ किए हैं अल्लाह ताला उनको भी याद करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह का ये कलाम है, जिस दिल के अंदर ये कलाम होता है ना, वो पागल नहीं बनता। कम से कम जिंदगी के अंदर ना कभी पागल नहीं बनता। आपने देखा है जो उलमाए किराम होता है, हुफ़ाज़ किराम होता है ना, कभी आपने उनको डिप्रेशन का मरीज सुना है? नहीं, वो बहुत खुश रहते हैं, बिल्कुल, काफी परेशानियों में भी खुश रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मुफ्ती रफीक साहब मरहूम, वो बहुत ज़हीन और माशाल्लाह बहुत खुश मिजाज। आमिर साहब, ये जो दीन का इल्म सीखा जाता है ना, इनको हुजूर की दुआ है, नज़र अल्लाह इमरान समिअ मक़ालती व हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। अल्लाह के हुजूर ने उनको दुआ दी है कि अल्लाह उनको तरोताज़ा रखे, जो मेरी बात को सुनते हैं, याद करते हैं, फिर आगे फैला देते हैं। उनकी जहनीत को दुआ दी गई है तो वो जहन तरोताज़ा रहते हैं, तो वो जहीन क्यों ना हो। यही वजह उलमाए किराम को इतनी बड़ी बड़ी किताबें याद, कुरान याद और रेफरेंस याद, हवाला जात याद, और इसी तरह हदीसें हज़ारों की तादाद में याद, वाक़यात हज़ारों में याद। ये हुजूर की दुआ का भी असर होता है। तो आपका जहन ठीक है, लेकिन बशर्त यह है कि थोड़ी मेहनत दिखाएं। इसको मैं थोड़ा, आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक सराइकी शेर में सुना दूं। वो कहता है, शाकिर शुजाबादी है, सराइकी को शायर है, वो कहता है, तू मेहनत कर, मेहनत जाने तो मेहनत दसीला जाने, तू दीवा बाल के रख दे शाकिर, हवा जाने तो खुदा जाने। कम अज़ कम हम इतनी मेहनत तो कर लेना। मेहनत करना हमारा काम है। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, आप अज़म करो और अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर दो, अल्लाह की मदद साथ आ ही जाती है। लेकिन शर्त यह है कि अज़म किया जाए थोड़ा सा। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। बाकी आप जो मदरसे के अंदर तलबा पढ़ने वाले हैं, उनको आप क्या मदरसा ना छोड़ें, वो कोई भी मजबूरी आ जाए मदरसा ना छोड़ें, मदरसे में पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें। अल्लाह पाक बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बिल्कुल निकट होते और मदरसा छोड़ के मेरी तरह जलील हुए हैं। लेकिन देखें ये जो मदरसा है ना, ये जो कुरान पाक है, मदरसे को छोड़ देता है। कुरान पाक है ना, जो कुरान पाक को चिमट जाता है ना, अल्लाह उसको बुलंदियां नसीब फरमाता है, क्योंकि कुरान ऊपर से आया है, दीन ऊपर से आया है। तो जो दीन को चिमटता है अल्लाह उसको बुलंदियां नसीब फरमाते हैं। और यार आमिर साहब, आपकी और हमारी बकरी होती है ना, हम क्या करते हैं, उन बकरियों को भूखा नहीं मरने देते, प्यासा नहीं छोड़ते। तो क्या जो अल्लाह का लड़ जिसने पकड़ा हुआ है, कुरान का लड़ जिसने पकड़ा हुआ है, दीन का दामन जिसने थामा हुआ है, क्या अल्लाह उसको भूखा छोड़ देंगे? नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का अपने जिम्मेदार लिए। तो अल्लाह पाक जितने भी आलिम हो रहे हैं या हाफिज हो रहे हैं या नाज़िर अल्लाह ताला तमाम को कामयाबी नसीब फरमाए और मदरसा छोड़ने की तो बात ही ना करें। जज़ाकल्लाह आमिर साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।